يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركة من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت الفت پیار کے ساتھ سرکار مدینہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود سے پڑھ لیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. پھر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور آقا الحاکمین کے پیارے حبیب کبریا احمد مجتبی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادعیے درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل قدر اسٹیج کی زینت میرے جملہ ساتھی علماء کرام، عوام طریقت، یاران محفل اور پردے کے پیچھے سننے والی میری عصمت ماں اور بہنوں، آج کی خوبصورت نشست جو کہ ہمارے بھائی نہایت عزتوں کے لائق جناب حافظ انوار صاحب اپنے اس جامعہ کے اندر 11ویں شریف کے اعتبار سے منعقد کرتے ہیں، اور آج بھی وہی محفل اپنی تمام تر توانیوں اور تمام تر رفتوں اور تمام تر عظمتوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. دعا کرتا ہوں کہ جتنے لمحے مجھے اور آپ سبھی عوام کو اس پاکیزہ مجلس میں میسر آئے، مالک اتنے لمحوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بلا تاخیر مجھے جو حکم ہوا اس حوالے سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی جسارت کروں گا. دعا فرمائیے گا کہ مالک الملک حق کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ سبھی عوام کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر آپ 11ویں شریف کی محفل پاک کا ہم جو انعقاد کرتے ہیں اس میں ہماری غرض و غایت یہی ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی منشا حاصل ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب کی رضا حاصل ہو جائے، اور رضائے خداوندی کو پانے کے لیے، رضائے حبیب مصطفیٰ کو پانے کے لیے ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں. 11ویں شریف کے اعتبار سے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مستحب امر ہے، آپ کریں تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے بے پناہ ثواب ملتا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ کا مستحق نہیں ٹھہرایا جاتا. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ چیزوں کو اس طرح دین متین کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ جن کے کرنے سے کرنے والوں پر بہتان بازی کی جاتی ہے، اور نہ کرنے سے نہ کرنے والوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے. ان میں سے ایک 11ویں شریف کا عمل بھی ہے. 11ویں شریف کو ہم نے ہمارے جو نہ کرنے والے ساتھی ہیں انہوں نے کرنے والوں کو اس حد تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نجات باللہ مشرک تک کے لفظوں کے ساتھ تعبیر فرما دیا کہ جو 11ویں کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو 11ویں کرتا ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ افراد پیدا کرتا ہے. بہت سارے لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. لیکن صاحبان علم و دانش، میں صرف آپ کی سماعتوں کی عزت اتنا سا جملہ عرض کروں گا کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب راضی ہو جائے اور اللہ جل جلالہ کی محبت کا سامان پیدا ہو جائے، اس عمل کے کرنے سے کون سا شرک لازم آتا ہے. اس لیے میں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے یہی بات ان ساتھیوں کی سماعتوں کی نظر کرنے کی اشارت کروں گا کہ خدا را آج ایسی باتوں سے اسلام کو بچایا جائے کہ جن
کہ کرنے یا نہ کرنے سے نہ کوئی فرض تارک ہو، نہ کوئی فرض کی تارکیت کا کوئی سبب بنتا ہے، نہ کسی واجب کی تارکیت کا کوئی اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسے اعمال سے ایک دوسرے کے ساتھ قربان بازی کر کے اسلام کی حدوں کے اندر جو ہے وہ نرمی اور اسلام کی حدوں کے اندر کھنڈرات جیسا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بالغ میں صحیح العقیدہ اہل سنت رہ کر ہمیں اپنے تمام تر اولیاء و ذات کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں میں نے پہلے عرض کر دی کہ ہر مہینے جو 11ویں شریف کا پروگرام کیا جاتا ہے اس سارے ثواب کا ہوتا ہے اور مستحب کے درجے پر فائز ہے۔ بڑی 11ویں شریف چونکہ ربیع الثانی شریف کے اندر آپ کا مثال بکمال ہے، تو اس حوالے سے جو آپ کے محبین ہیں، آپ کے معتقد ہیں، آپ کے ارادت مند ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ ربیع الثانی شریف کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بڑی 11ویں کا نام دے دیا جاتا ہے۔ 11ویں بھی یہی ہے سارے ثواب اور بڑی 11ویں بھی یہی ہے سارے ثواب۔ لیکن میرے بھائیو آؤ آج ہم اپنی اصلاح کے لیے تمام تر اعتراضات کو چھوڑ کر ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ہم نے 11ویں شریف سے کیا لینا ہے؟ ہم نے 11ویں شریف سے حضور غوث اعظم کی سیرت کو لینا ہے، ہم نے 11ویں شریف سے حضور غوث اعظم کے کردار کو لینا ہے، ہم نے 11ویں شریف سے حضور غوث اعظم کی جو دین کے ساتھ محبت تھی اسے لینا ہے، ہم نے 11ویں شریف سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دین کے ساتھ محبت بڑا رشتہ تھا، جو دین کا درد تھا، ہم نے اس سے لینا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دین کے ساتھ کس طرح پیار کرتے تھے، دین کا کتنا درد تھا آپ کے اندر، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اپنے چاہنے والوں کو دین کے ساتھ پیار کرنے کا درس دیتے تھے۔ آپ کی ایک بات کردار کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ کی ایک بات اخلاق کے حوالے سے عرض کر کے میں اپنی بات کو آگے چلانے کی ارشاد کروں گا اور وقت کے دامن میں رہ کے اپنی بات ختم بھی کر دوں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بے شمار صفات ہیں، آپ کی ایک صفت ہے انیس الغرباء۔ کیا ہے انیس سارے بولیں گے کیا صفت ہے؟ انیس الغرباء، غریبوں سے پیار کرنے والے، غریبوں سے محبت کرنے والے، غریبوں کے ساتھ انس رکھنے والے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پورے جہان کے خزانے مل جائیں، اگر مجھے پورے جہان کی دولت میرا مالک عطا فرما دے، تو میں چاہوں گا، پسند کروں گا کہ میں وہ سارے کا سارا مال اس کریم آقا کی امت کے غریبوں کے اندر تقسیم فرما دوں۔ آپ کے دور مقدس کے اندر ایک شخص رہتا تھا جو بڑا گویا تھا۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ بولوں آگے بولیے کہ سبحان اللہ۔ گویا تھا تو آپ نے اسے ہر موڑ پہ روکا، ہر موڑ پہ ٹوکا کہ بھائی یہ بات میرے کریم آقا کی شریعت میں غلط ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ ہر موڑ پہ آپ اسے روکتے، ہر موڑ پہ اسے منع کرتے، لیکن سر کی وجہ سے، سر کی طاقت کی وجہ سے، آواز کے جادو کی وجہ سے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اچھے امر کو نہ صرف رد کرتا بلکہ آپ کی اس ہدایت والی تبلیغ کے بدلے میں وہ آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ شہر بغداد میں جس چوک پہ وہ بیٹھتا آپ کی مخالفت کرتا، جس گلی میں بیٹھتا وہ آپ کی مخالفت کرتا، جس جگہ بیٹھتا وہ آپ کی مخالفت کرتا، یہاں تک کہ ہر لمحے آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ لیکن میرے بھائیوں، کسی کہنے والے نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ سدا ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ اس کی عمر ڈھلتی گئی، آواز کے اندر جو ہے وہ تھرتھراہٹ پیدا ہوتی گئی، سوز جاتا رہا، آواز کا حسن جاتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہ گھر میں بیٹھ گیا، اب اس کا کوئی گانا سننے کے لیے تیار نہیں، اب اس کا کوئی آواز کا جادو کسی پہ اثر نہیں کرتا۔ آواز کے اندر جو سوز تھا، آواز کے اندر جو گراز تھا، آواز کے اندر جو رکت تھی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ جب ساری ختم ہوئی تو گھر بیٹھ گیا، جب گھر بیٹھا تو یقیناً مال آنا بند ہو گیا، جب مال آنا بند ہوا تو گھر والوں نے بھی نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر والے نہ کوئی بلاتے، نہ کوئی کھانا دیتا، نہ کوئی پوچھتا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ واقعے کے ساتھ کئی دن اپنے گھر میں گزارنے لگا۔ اس نے اتفاق ہوا کہ ایک دن حضور غوث اعظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گزر بھی اسی گلی سے ہو گیا۔ سبحان اللہ، اسی گلی سے ہوا۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ جہاں جس جگہ پہ اللہ کا ولی گزرتا ہے اور جس جگہ پہ اللہ کے ولی کا ڈیرا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں
برسا کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم گزرے، آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہے، تو دیکھا کہ شخص فاقے سے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، فاقے سے اس کا جسم تڑپ رہا ہے۔ آپ کی نظر پڑی، سردی کا سیزن تھا، جسم بھی ٹھٹھرا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جب دیکھا، کیونکہ آپ انیس الغرباء تھے، آپ غریبوں سے پیار کرنے والے تھے۔ آج کے معاشرے کے اندر تو میرے بھائیوں، جس کے پاس چند روپے آ جائے، جس کے پاس مال تھوڑا سا آ جائے، وہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ تو اگر معذرت کے ساتھ یہ میں عرض کرنا چاہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سلام بھی اسے کیا جاتا ہے جو اس کے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ ورنہ تو یوں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو کسی غریب کے سامنے ہو جائے تو وہ ہاتھ ایسے ملاتا ہے، ہاتھ اگلے حصے سے صرف ہاتھ ٹچ کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب مومن کو دیکھے تو مومن کا سینہ محبت سے ٹھر جائے اور مومن کا چہرہ باغ باغ ہو جائے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے سے میری ملاقات ہوئی ہے، حضور غوث اعظم نے اس گویے کو دیکھا، ٹھٹھرا سردی کے ساتھ، اور اس کے پاس اپنا فاقہ اتنا ہے کہ تڑپ رہا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ بالکل گھر کھنڈرات بنا ہوا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ وہی گویا نہیں جو بغداد میں بڑی سریلی آواز سے گانا گاتا تھا؟ آپ کا خادم کہنے لگا جی وہی گویا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، آپ گھر چلے گئے، اپنے جگہ پہ پہنچے، اپنے منصب پہ پہنچے، منصب پہ بیٹھ کے آپ نے کچھ درم نکالے، کچھ درم نکال کر ایک گرم چادر اپنی نکالی، اپنی چادر دی اور کچھ درم دیے اپنے خادم کو، کہا جا کر اس گویے کو جا کر میری طرف سے دے کے آ جاؤ۔ آپ خادم لے کر یا غوث اعظم توجہ کیجیے گا، آپ کا خادم اس گویے کے پاس پہنچا، وہ درم بھی ہے، گرم چادر بھی ہے۔ جب خادم نے اس گویے کو درم بھی دیے، گرم چادر بھی دی، تو اس نے جب لی تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میری اس حالت میں جہاں پہ افلاس کی اتنی حالت ہو چکی ہے کہ مجھ پہ صبح شام بھوک کے پیارے رہتے ہیں، جہاں پہ میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں کہ میرے جسم کو ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کپڑا بھی نہیں رہا، تم کون ہو میری اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے والے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا نام تو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کو میں درم دے رہا ہوں، جو چادر دے رہا ہوں گرم، یہ میں اپنے طرف سے نہیں دے رہا، مجھے کسی نے دے کر بھیجا ہے۔ کہنے لگا بتا سکتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ بتا سکتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ کے خادم نے عرض کی بات کی ہے کہ مجھے جس نے بھیجا ہے، مجھے صرف اس نے اتنا کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ درم بھی اور یہ گرم چادر بھی اسے دے کے آ جاؤ، مجھے پتہ بتانے کے لیے نہیں کہا گیا، میں اس کا پتہ نہیں بتا سکتا۔ تو وہ گویا جو بات کرنے لگا، وہ بات سنو گے تڑپ جاؤ گے کہ حضور غوث اعظم کتنے انیس الغرباء تھے۔ حضور غوث اعظم کا خادم کہتا ہے کہ پھر جب میں نے اسے گرم چادر دے دی، وہ درم دے دیے، وہ درم لینے کے بعد اس نے کہا بات سن بھی، تو بے شک نام نہ بتا، تو بے شک نام کو سینے رات نہ رکھ، میں نے بھی شہر بغداد کے ہر ایک مکان کو دیکھا ہوا ہے، شہر بغداد کی ہر ایک گلی کو دیکھا ہوا ہے، ہر ایک کوچے کو دیکھا ہوا ہے۔ اس بھرے بغداد کے شہر میں اگر کوئی غریبوں سے پیار کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہی ہو سکتا ہے۔ بھرے بغداد میں اگر کوئی غریبوں سے پیار کرنے والا ہے، غریبوں سے محبت کرنے والا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا خادم کہتا ہے کہ میں اسے دے کر آگے چلا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میرے پیچھے چلنے لگا۔ آپ کا خادم کہتا ہے میں آگے چلنے لگا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ آپ کا خادم کہتا ہے کہ یہاں تک کہ میں حضور غوث اعظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں پہنچا، آپ اپنے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں نے آ کر کہ حضور میں آپ کی امانت اس گویے کو دے کر آ گیا ہوں، اتنے میں کیا دیکھا کہ وہ گویہ بھی دربار میں حاضر ہے۔ حضور غوث اعظم نے اس گویے کو دیکھا تو آپ اپنے منصب پہ بیٹھے نہیں رہے بلکہ اس گویے کو دیکھ کر آپ اپنے منصب پہ کھڑے ہو گئے۔ انیس الغرباء حضور غوث اعظم کی طرح صرف دیکھیے گا میرے بھائیوں، آج ہم 11 پکا لیتے ہیں، 11 محلے میں تقسیم بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دے دیتے ہیں، 11 کی مدرسے بھی کر لیتے ہیں، لیکن کاش کہ آج 11 کے ساتھ ساتھ انیس الغرباء والی صرف بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ سنیں گے آپ تڑپ جائیں گے۔ حضور غوث اعظم نے اس گویے کو دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے، کہا بھئی کیسی آنا ہوا میرے دربار کے اندر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج شرمندگی سے چہرہ جھکا ہوا ہے، آج آواز
آواز ساتھ نہیں دے رہی، آج الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ میں کن لفظوں سے حضور غوث اعظم سے بات کروں، کیونکہ کل یہ مجھے ہدایت کا پیغام دیتے تھے، میں ان کی مخالفت کرتا تھا، ہوتا آج بھی یہی ہے۔ آج مساجد سے میرے ساتھی ائمہ کرام، علماء کرام اگر کسی شہر میں کسی بڑے کو کچھ پیغام حق سنا دینا تو ان کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ صدا نہ باغے بلبل بولے، بلکہ ترنم میں پڑھ لیتا ہوں، ذوق بن جائے گا، فرمانے صدا نہ باغے کہنے لگا آج شرمندگی سے آیا ہوں، آج شرمندگی سے آیا ہوں، کل آپ پیغام حق دیتے تھے، میں پیغام حق کو ٹھکرا دیتا تھا، لیکن آج آپ کی اس محبت نے مجھے اپنے اس کھنڈرات والے گھر سے اٹھا کر اپنے آپ کے دربار میں آنے میں مجبور کر دیا کہ آپ دیندار لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے اتنے انیس الغرباء ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نہیں، یہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو میرا اللہ پسند کرتا ہے اور جو میرے کملی والے پسند کرتے ہیں، میں نے وہی پہ سارے انجام دیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ، اگر میں آج توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا میں آج توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا سچے دل سے تائب ہونا تیرا کام ہے اور تیرے گناہوں کو معاف کر دینا یہ میرے مالک کا کام ہے۔ یہاں تک نہیں، آپ نے فرمایا سن، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے میرا مالک تیرے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، جو میں بات کرنے لگا ہوں، جو پیغام دینے لگا ہوں 11ویں شریف کی اس مجلس کے حوالے سے کہ حضور غوث اعظم کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس پرفتن اور آج کی اس معاشرے کے اندر جہاں ہر ایک اس ظلم کی چکی کا شکار ہے، ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ اپنے محلے میں کوئی غریب رہتا ہے تو اس غریب کی غریب پروری کیا کریں، اس غریب کا ساتھ دیا کریں، اس غریب کے بال بچوں کو خیال رکھا کریں۔ اگر میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ والا ہمسایہ کھانا کھا کر نہیں سوتا، تو میرے بھائیوں، میرے بچے بے شک اچھے اسکول میں پڑھتے رہیں، اچھا پہنتے رہیں، میں کل اللہ کے معبود کی بارگاہ کا سامنا کیسے کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں جوابدہی کیسے دوں گا؟ بہت ساری میرے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں میرے بھائیوں، میری خواتین مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تو ہانڈی پڑتی تھی تو پورے محلے میں جا کے تقسیم ہوا کرتی تھی۔ ہر صحابہ کے گھر، میرے آقا گھر کبھی گوشت پکتا تو جہاں تک میرے کریم آقا قرب و جوار میں صحابہ رہتے تھے وہاں تک گوشت جایا کرتا تھا۔ آج میرے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، آج میری ماں اور بہن اپنے گھر کے دروازے کا کوڑا ساتھ والے گھر کی جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کے سامنے کر دیتی ہیں کہ مجھے اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ نہیں میری بہنوں، نہیں میری ماؤں، نہیں میرے بھائیوں، آج ہمیں پلٹنا ہوگا۔ آج ہمیں حضور غوث اعظم کی 11ویں کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم کے کردار کی جانب بھی دیکھنا ہوگا کہ میرے غوث اعظم کا کردار کیا تھا، میرے غوث اعظم کی سیرت کیا تھی، میرے غوث اعظم کی کیا یہ بات تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسایہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، آؤ آج پلٹنے کا وقت ہے، آج لوٹ کر آنے کا وقت ہے، آج اپنے محاسبے کا وقت ہے۔ آج ہم 11ویں شریف کی مجلس کو سجا کر اپنی بگڑی ہوئی بات کو بنا سکتے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اتنا سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ حضور غوث اعظم کی سیرت کو بنا کر 11ویں کی مجلس سجائے گا، اس کی دنیا بھی اللہ بہتر کر
ضرورت ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کی مجلس کو بھی سجائیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور کردار کو بھی اپنائیں. آئیے، یہ تو آپ کا ایک اخلاق کے اعتبار سے پہلو تھا کہ آپ کتنی غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے. اب آئیے آپ کا دین کے ساتھ درد کتنا تھا، دین کے ساتھ درد کتنا تھا. مکتب میں ہم بیٹھے ہیں نا، علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے ادارہ بنایا گیا نا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں، درست العلم خط صرت کتبہ. درست العلم خط صرت کتبہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اس علم کے اصول کی بدولت میرے مالک نے مجھے کتب بنا دیے. اتنے بڑے غوث جن کی غوثیت کا یہ عالم ہے کہ بابا سعدی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم اولیاء کرام کی صف کے اندر ایسے ہیں کہ جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی صف کے اندر ہیں. اتنا بڑا مقام ہے حضور غوث اعظم کا. لیکن آپ سوچ لیجئے، آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم خط صرت کتبہ، کہ میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ میرے مالک نے مجھے اس علم کے اصول کی بدولت میرے مالک نے مجھے کتب بنا دیا. میرے بھائیو، آؤ آج علم دین سے جڑیں. علم دین سے کیسے جڑیں گے؟ ہم اپنے ائمہ کرام سے رابطہ رکھیں گے، ہم اپنے علماء کرام سے رابطہ رکھیں گے، ہم اپنے مدارس سے رابطہ رکھیں گے. 11ویں شریف کے توسط سے آپ کو ہر مہینے آنا ہوتا ہے، تو میں آپ کو صرف اتنی دعوت فکر دوں گا کہ ہر مہینے آ کر صرف ایک حرف کی طرح آپ علم دین کا حاصل کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ منزل کہاں تک مل جاتی ہے. اپنی مساجد میں آپ 5 وقت جاتے ہیں، 5 وقت اپنے قبلہ صالح محترم سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، عالم دین صاحب سے اگر آپ ایک بات کی دین کی سیکھتے رہیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی علم کا کتنا ذخیرہ آپ کے سینے محفوظ فرما دے. لیکن صدیاں بیت گئیں، سالوں کے سال بیت گئے، ہم سورہ اخلاص سے آگے نہ بڑھ سکے. میرے بھائیو، آؤ آج وقت ہے، آج 11ویں شریف کی ایسی پاکیزہ مجلس کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ نظریہ لے کر اٹھیں کہ میرے مالک آج کی اس مجلس کے صدقے میرا مالک ہمیں علم دین کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے. پھر آگے چل کر آج جو بڑا فقدان ہے عمل کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے آپ عمل دیکھیں کہ 40 سال آپ کی زندگی کے ایسے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی. یہ پیغام میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے، تمام ماؤں اور بہنوں کے لیے کر رہا ہوں. 40 سال تک آج 11ویں میں ہمارا بڑا دور ہے. 11ویں شریف میں پہلے کیا 11ویں شریف کی مجلس سجانا یہ بڑی سعادت والی بات ہے. اگر کوئی مقدر والا یہ سجاتا ہے تو مالک اسے بڑے مرتبے اور مقام سے نوازتا ہے. لیکن 11ویں والے کی کردار کو دیکھنا ہوگا. 40 برس حضور غوث اعظم نے عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی. اور آج میرے بھائیوں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ آج صبح کی نماز ہماری بستر میں گزر جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ استاد جی میں عشاء کو پڑھ لیتا ہوں، ظہر پڑھ لیتا ہوں، عصر پڑھ لیتا ہوں، مغرب پڑھ لیتا ہوں، لیکن صبح کے وقت میری آنکھ نہیں کھلتی. ارے میرے بھائیوں، آج اگر دین کے لیے آنکھ نہ کھلی تو کل قبر کے اندر جا کر ہم اپنی اس نماز کے بارے میں کیا حساب و کتاب دیں گے؟ پتہ ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم نماز کے بارے سے فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی مر جائے، جو بے نمازی مر جائے، یہ حضور سلطان العارفین نے بھی لکھا ہے اور حضور غوث اعظم نے بھی لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. یعنی والے کا تو یہ عقیدہ ہے بے نمازی کے بارے میں. آج میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہماری مجلسوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے گاؤں کے گاؤں، محلے کے محلے، شہر کے شہر یہ ویرانی کا جو سبب بن رہے ہیں، یہ صرف کس لیے بن رہے ہیں کہ ہم آج عمل سے بھی ہم عاری ہو گئے، ہم دین کے علم سے بھی عاری ہو گئے، اور ہم جن شخصیتوں کے نام کی محفل سجاتے ہیں ان کی سیرتوں کردار سے بھی عاری ہو گئے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اسی شعر کے ساتھ کہ میرا مالک میری قرآن کی صادری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے. حضور سلطان العارفین، آپ نے بڑی پیاری محبت بھری بات حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اسے عرض کر کے میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی بات کو صحیح معنی میں حضور غوث اعظم کی سیرت و کردار پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرمانے نے بے بغداد شہر دکھی
بولیں گے سبحان اللہ. بے بادا دے شہر دی کی نشانی اوے اونچیاں لمیاں چیراں ٹکڑے منگے